بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو 31 ہجری کے عشر محرم کی بارگاہ میں آپ حضرات تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ کلام پاک کا مشہور و معروف سورہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ارشاد رب العزت ہے کہ عصر کی قسم یعنی وقت کی قسم، تمام انسانیت نقصان میں اور گھاٹے میں ہے، سوا ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح نیک عمل کرتے ہیں اور حق اور صبر کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں۔ انسان کا فائدہ اور نقصان کیا ہے جب تک وہ یہ نہیں سوچے گا زندگی کا مقصد بیکار ہے۔ ہم کو دنیاوی لحاظ سے تو ہم بہت ہوشیار رہتے ہیں کہ نقصان نہ ہو۔ جب کبھی بھی دنیا کے کاروبار میں اور اپنے زندگی کے روز و شب میں حساب کتاب کرتے ہیں تو ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں۔ نقصان تو نہیں ہو رہا، فائدے میں ہم ہیں نا، سامنے والا تو نہیں فائدے میں جا رہا۔ تو اتنا حساب کتاب دنیا کے لیے ہر انسان کے پاس ہے، اور وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے ہر سودے کو خریدنے سے پہلے، خریدنے کے بعد، زمین ہو یا مکان یا بازار کی کوئی چیز، تو پھر یہ سودے بازی، یہ سوچ، یہ فکر دین کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور کیوں نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کہنے کے مطابق دین پہ چل رہے ہیں لیکن کہیں ہم نقصان تو نہیں اٹھا رہے؟ دین کے ہر سودے میں سوچنا ضروری ہے۔ نماز پڑھ لی، فائدے میں رہے کہ نقصان میں؟ روزے رکھ لیے لیکن سوچنا تو چاہیے پورا مہینہ گزر گیا، روزے رکھ لیے، فائدے میں رہے کہ نقصان میں رہے؟ حج کر لیا، پتہ تو چلے فائدے میں رہے کہ نقصان میں رہے؟ ظاہر ہے کہ نہ کوئی ترازو ہے، نہ کوئی پیمانہ ہے، اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ روز آتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ دے جائے، 5 وقت کی پڑھ لی، یہ لو سرٹیفکیٹ قبول ہو گئی۔ بہت سے کاغذ جمع ہوتے جائیں اور اپنے بکسے میں، الماری میں ہم جمع کریں، کوئی پوچھے کتنی نمازیں پڑھی، کہ سب پڑھی، جتنی بھی پڑھی قبول ہو گئی۔ کیا ثبوت ہے؟ یہ دیکھیں سرٹیفکیٹ آیا تھا۔ روزے رکھ لیے، ہر سال رکھتے ہیں، پورے روزے تو قبول ہو گئے، سرٹیفکیٹ ملا نہیں۔ حج کرا ہے؟ ہاں کرا ہے۔ زکوٰۃ دے دی؟ ہاں دے دی، قبول ہو گئی، ہے کوئی سرٹیفکیٹ؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لامتناہی زمانے کے لیے پیغمبر حکم الہی سے دین کے کام امت کے سپرد کر کے جائے اور یہ بتا کے نہ جائے کہ جو کچھ کرو گے اس میں فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ جواب دینے کو تو لوگ یہی کہیں گے، صاحب ابھی تھوڑی پتہ چلے گا، ابھی تو ہم کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو سب قیامت میں پتہ چلے گا۔ ارے کب آئی ہے قیامت اور کہاں آئی ہے قیامت؟ کون سی تاریخ مقرر ہے اور کب آئے گی اور کب حساب کتاب ہوگا؟ یہاں یقین تو ہو جائے کہ وہاں سب قبول ہوگا۔
پتہ تو چل جائے کہ سارے عمل ہمارے قبول ہو گئے، اس لیے سرٹیفکیٹ دے کے پیغمبر اسی وقت گئے تھے کہ پورا دین قرآن میں ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر کتاب کے ساتھ تم نے ان کے دامن کو تھامے رکھا تو تصدیق ہوتی جائے گی سارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ یہ محبت علی ہم تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہ حکم نہیں دے دیا کہ علی سے محبت کرو، محبت کر کے دکھائی۔ اور ایک جملہ اچھا سا ذہن میں آیا، سنا ہی دوں آپ کو، سب علی والے بیٹھے ہیں، کہ بھائی جب حکم آیا رسول کے پاس کہ ان کو کہو علی کی محبت واجب ہے، تو جب سے امت نے اگر کی تو محبت علی کی شروع کی۔ ارے نبی تو اس وقت سے علی سے محبت کر رہے تھے جب دین ابھی آیا بھی نہیں، وہ تو بس جب کعبے سے لے کر علی کو نکلے وہاں سے محبت علی کا سفر شروع ہو گیا۔ اور محبت ایک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا بچہ جب سے آیا ہے دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی، نبی نے ہاتھ پھیلائے، ماں نے بچے کو نبی کی گود میں دیا، خوشبو پائی رسول کی، بھائی کی خوشبو پائی، محمد کی خوشبو پائی، آنکھیں کھول دیں، آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئیں۔ تو سب سے پہلے جھک کر پوچھا کچھ کھانے کو دیا، کا رغبتی ہی نہیں کرتے، تو جھک کر اپنی زبان علی کے دہن میں رکھ دی۔ زبان کا پانا تھا کہ جیسے کوئی شہد کو چوستا ہے، اس طرح علی اپنی غذا میں مصروف ہو گئے۔ یہ غذا نہیں دی تھی، یہ زبان نہیں چوسائی تھی، کعبے میں علی کو زبان دے دی تھی۔ بھائی محبت علی کا سفر رسول اللہ نے بتایا، یوں کرتے ہیں محبت۔ آپ کو تو دیکھیے جو بتایا کہ بھئی علی سے محبت کیوں کرو، کسی سے محبت ہوتی ہے تو صفات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ علی میں قدرت نے اتنی صفات رکھ دی کہ کائنات میں کسی انسان میں ایک وقت میں اتنی صفات نہیں پائی جاتی۔ سب سے سامنے کی بات تو یہی ہے کہ جو عالم ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو، جو عابد ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مجاہد بھی ہو، اور جو مجاہد ہوتا ہے میدان کا ضروری نہیں کہ وہ جسٹس بھی ہو، اور جو جسٹس ہو تو ضروری نہیں کہ وہ باغ کا مزدور بھی ہو۔ اتنی صفات علی میں رکھ دی کہ اب کائنات میں ڈھونڈے سے کسی ایک انسان میں نہیں پائی جاتی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قدرت نے علی کو اتنی صفات کیوں دے دی؟ عبادت کے مصلے پر آئیں تو علی سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، فیصلے کرنے مسند قضا پہ بیٹھیں تو علی سے بڑا قاضی اور جج کوئی نہیں، عدل کرنے آئیں تو علی سے بڑا انصاف پرور کوئی نہیں، قرآن سنانے پر آئیں تو علی سے بڑا حافظ قرآن نہیں، ذوالفقار نکال لیں تو علی سے بڑا فاتح کائنات میں نہیں۔ میدان فتح کر کے ہی ذوالفقار نیام میں جاتی تھی۔ اور مقابل دیکھیے بہت سے اور بھی بہادر گزرے، مقابل آئے، جو بھی مقابل آیا بہادروں نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا۔ لیکن علی کے لیے ایک عجیب بات تاریخ نے لکھی کہ جو علی کے مقابل آ گیا پھر وہ علی کے وار سے کبھی بچ کے نہیں گیا، فرار نہیں ہو سکا۔ جب علی نے وار کیا تو علی کے وار کو بچا کر کوئی بھاگ نہیں سکا۔ یہ علی کی شجاعت کی تاریخ ہے، حیران کن تاریخ ہے۔ راوی نے ایک بار پوچھا
مولا سے کہ یہ بڑے بڑے پہلوان کہ جن سے دنیا تھراتی ہے، کانپتی ہے، ان کے بازوؤں کی طاقت، انہوں نے کتنے میدان فتح کیے، لیکن وہی جب آپ کے مقابل آتے ہیں تو آپ کی تلوار سے قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کیا مولا علی؟ کائنات میں کسی نے ایسا جواب نہیں دیا۔ سوال تو اپنی جگہ، لیکن مولا کا جواب عجیب و غریب ہے۔ چونکہ مظہر العجائب ہیں تو علی کے لفظ لفظ میں مظہر عجائب کا نظر آتا، یعنی وہاں تک انسان کی سوچ اور فکر ہی نہیں پہنچ سکتی جہاں سے علی بولتے ہیں، اور جب علی بولتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش ہو جاتا ہے۔ علی بول رہے ہیں، ہر چیز محو ہو جاتی ہے علی کو سننے کے لیے۔ تو علی نے کہا کہ جب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پہلوان میرے مقابل آتا ہے، عجیب جواب ہے، بس میں تو کیف میں آ جاتا ہوں مولا کے جب یہ جملے بیان کرتا ہوں اور سوچتا ہوں۔ علی نے فرمایا کہ جب میرے مقابل کوئی بڑا پہلوان آتا ہے، فاتح آتا ہے، شجاع آتا ہے، جیسے ہی وہ میری طرف دیکھتا ہے اور میری آنکھ سے اس کی آنکھ لڑتی ہے تو اس کا اندر کا وجود پورا پکار کے اس سے کہتا ہے جا علی کے ہاتھ سے جا کے قتل ہو جا۔ وہ آتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے۔ اب میں اگر پوری دنیا میں کہیں ڈھونڈوں کہ میں کوئی مثال آپ کو دوں تو میرے پاس مثال نہیں، یقین کیجیے۔ چھوٹی سی ایک مثال ہے مگر وہ بھی ناقص۔ اگر میں بچوں کو سمجھانا بھی چاہوں یہ بات کہ اس کا راز کیا ہے تو مثال ہی نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں اگر لوگوں کو معلوم ہو اور سنی ہو تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ کبوتر جب بیٹھا ہوتا ہے اور بلی جب آتی ہے تو کہتے ہیں کبوتر آنکھ بند کر لیتا، اور بس یہ مشہور ہے کہ کبوتر یہ سوچ کے آنکھ بند کرتا ہے کہ بلی مجھے دیکھ ہی نہیں رہی، لیکن یہ انتہائی ناقص مثال ہے، یہ بھی تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ جو علی نے مثال دی ہے اور جتنی مثالیں دی ہیں یہ تو مقابل آنے والے کی بات ہے۔ اب خود اپنی بات علی کرتے ہیں، اور اتنے قول موت کے بارے میں نہج البلاغہ میں ہے، جب بھی کبھی موت کی بات آئی چاہے وہ میدان جنگ ہو، کالی موت سے یوں مانوس ہے جیسے بچہ اپنے ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے۔ کبھی کہا موت کی کیا پرواہ، موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پر آ پڑے۔ کبھی کہا کہ موت تو خود ہی محافظ ہوتی ہے، موت حفاظت کرتی ہے۔ ایسے ایسے قول ہیں کہ جس پہ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں باہر کے لوگ اسکالرز ریسرچ کر رہے ہیں کہ قول پہ یہ علی نے کہا کیا، لیکن جب آپ سوچیں تو حیران ہو جائیں۔ سکھانے کا عمل، بتانے کا عمل کہ علی کو پہچانو تو علی کی معرفت تو حاصل کرو۔ پاس رہنے والے سوال اس لیے کرتے تھے تاکہ آنے والی نسلوں کو محبت علی کا پتہ چلے، وہ اپنی راہ بنا سکیں کہ محبت کس طرح کرنا ہے۔ میدان جنگ میں صفین میں علی جا رہے ہیں، دیکھا مالک اشتر نے کہ خیمے سے نکلے ایک کرتا پہنے ہوئے، کھدر کا ایک کرتا پہنے ہوئے۔ مالک نے کہا اس طرح جائیے گا، نہ زرا نہ بختر، زرا تو پہن لیتے، کالی کو زرا کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مالک اشتر کب آئے۔ مالک اشتر مدینے بہت دیر میں آئے، یعنی اسلام کے تقریباً 25 برس کے بعد مالک اشتر مدینے آئے۔ مالک اشتر کے 25 سال قضا ہو گئے، جو 25 سال سلمان کو مل چکے، ابو ذر کو مل چکے، مقداد کو مل چکے، عمار کو مل چکے، تو کلاسیں تو نکل گئی نا محبت علی کی، معرفت علی کی۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی مالک اشتر کو محبت علی میں کوئی بڑا سرٹیفکیٹ مل جائے تو بڑی بات ہے۔
قمبر بھی پرانے ہیں، قمبر 7 ہجری میں آئے ہیں، قمبر 7 ہجری میں آئے ہیں، اس کے بعد میثم تمار آئے ہیں، پھر مالک اشتر آئے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ کلاسیں تو ابھی ہو رہی ہیں، عشق علی کی کلاسیں ہو رہی ہیں، بغیر کلاسوں کے اور درس کے عشق علی بڑھتا نہیں۔ ہمیں تو پہلے سے پتہ چل گیا کہ صدیوں صدیوں میں نبی نے مسجد نبوی میں بٹھا کے درس دیا ہے عشق علی کا، تب کہیں جا کے چند پیدا ہوئے۔ تو اب چونکہ دیر لگتی ہے دل میں عشق علی اترنے میں، اس لیے ہم نے سالانہ یہ درس کھولا ہوا کہ سال بھر کے بعد عشق علی پھر یاد دلایا جائے، کیسے، کس طرح، کہاں تک، حدیں، طریقہ کار، کس طرح ڈوب جائیں عشق و محبت میں، زبان سے عشق کیسے کریں، آنکھ سے عشق کیسے کریں، لفظوں سے عشق کیسے کریں، یہ سب طریقے بتانے کے، تاکہ یہ درسگاہ کھلی رہے عشق علی کی۔ مالک نے کہا زیرہ پہن لیتے، کہا علی کو زیرہ کی کیا ضرورت، ظاہر 7 ہجری دیکھی ہی نہیں، مالک نے 7 ہجری نہیں دیکھی، 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی ہوئی۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ آشوب چشم تھا، میں خیمے میں تھا، سلمان و ابو ذر سے کہا جاؤ، سلمان و ابو ذر جاؤ علی کو لاؤ، دونوں گئے، علی کو لے کے آئے، کیا حال ہے، کہاں آنکھیں دکھ رہی ہیں، کہا لیٹ جاؤ، علی لیٹ گئے، سر کو علی اٹھا کر نبی نے اپنے زانوں پہ رکھا، لعاب دہن لیا، علی کے آنکھوں میں لگایا۔ مولا فرماتے ہیں بس جیسے ہی رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا، میری آنکھیں ایسی چمکنے لگی۔ اب حدیث یہ ہے کہ اس کے بعد تمام ائمہ نے بیان کیا کہ خیبر کے بعد علی کی آنکھ میں ایک چمک آئی جو نسل کی آنکھوں میں گئی۔ اگر یہ پہچاننا ہے کہ علی والا ہے تو آنکھ کی چمک سے پہچانو، آنکھ کی چمک سے پہچانو۔ یہ ہے خیبر کا معجزہ، اور ایک نہیں ہے، معجزے میں معجزے، معجزے میں معجزے، خیبر پوری معجزہ ہے۔ کسی دن عرض کروں گا 7-8 تاریخ تک انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، لیکن آج ہم دوسرے رخ سے چل رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں اس لعاب دہن کا اثر یہ ہوا کہ سردی میں سردی نہیں لگتی تھی اور گرمی میں گرمی، میں سردیوں میں گرمی کے کپڑے پہنتا تھا، ٹاٹ کا کرتا پہن سکتا تھا، سردیوں میں میں ہلکا سا کرتا پہنتا تھا، سردی نہیں لگتی تھی۔ اس کے بعد سے پھر علی کو کبھی بھی ضرورت نہیں رہی سردی و گرمی کی، اور جب شادی ہو رہی تھی وہ بھی مالک اشتر نے نہیں دیکھا، ایسا سوال کر لیا، اور جب شادی ہو رہی تھی بلایا علی کو، کہ بھائی مہر کی رقم ہے تمہارے پاس؟ علی نے کہا نہیں۔ کہ تو پھر تمہارے پاس مال دنیا میں سے کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے، ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ۔ اب زرہ علی کے پاس جو تھی وہ زرہ بھی سن لیجئے کیا ہے۔ زرہ جو علی کے پاس تھی، کہتے ہیں وہ یمن کے بادشاہ نے رسول اللہ کو تحفہ بھیجا تھا، اس میں ایک تار سونے کا تھا، ایک چاندی کا تھا، وہ علی کو دے دیا تھا رسول اللہ نے وہ زرہ، اس لیے کہ رسول اللہ کو زرہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، رسول اللہ کبھی میدان جنگ میں لڑنے گئے ہی نہیں، کسی کے مقابل تلوار تو کھینچی نہیں رسول اللہ نے، اور یہ معلوم تھا کہ علی تو بار بار جاتے ہیں میدان جنگ، تو کہا یہ زرہ تم رکھو۔ تو علی نے کہا یہ زرہ ہے اور ایک تلوار ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ کہا بھائی گھوڑا تو تمہارے کام کا ہے، بچ گیا، بچتا نہ تو آج آپ شبیہیں کیسے نکال رہے ہو؟ تلوار تمہارے کام کی ہے، تم سپاہی ہو، ذوالفقار بھی بچ گئی، تلوار بھی بچ گئی، زرہ تمہارے لیے بیکار ہے، تمہارے جیسے شجاع کو زرہ کی کیا ضرورت؟ مولا کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ زرہ مجھے دے دو،
میں نے زیر رسول اللہ کو دے دی. آپ نے عمار یاسر کو دیا، کہ بازار میں سے بیچ دو، جو رقم آئے اس سے سیدہ کا جہیز بناؤ. اسی رقم سے بیوی کا جہیز خرید کے آیا، وہی مہر کی رقم، اسی سے ولیمہ ہوا. علی کے ولیمے پر اور سیدہ کے جہیز پر علی کی زرہ صدقے ہو گئی. اب علی کو زرہ کی ضرورت نہیں، مالک کو یہ سب معلوم نہیں، اعتراض کر دیا کہ زرہ نہیں پہنی آپ نے. کہا علی کو زرہ کی کیا ضرورت ہے، کہ حملہ ہو جائے. کہ علی کے سامنے آ کے کوئی آج تک علی پہ حملہ کر نہیں سکا. مالک اشتر نے کہا یا علی، کم از کم ذرا اس کام تو آتی ہے کہ آپ لڑنے میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، اگر پشت کی طرف سے کسی نے آ کے وار کر دیا آپ کی پیٹھ کھلی ہوئی ہے، ذرا نہیں. کہ اس دن کے لیے علی زندہ نہ رہے کہ جب کوئی علی کے پشت سے آ کے حملہ کر دے. کہ مالک جس طرح علی سامنے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہے. کل میں آپ کو بتا چکا کہ ابو البختری نے شب ہجرت پیچھے سے حملہ کیا تھا اور علی اس کے وار کو دیکھ رہے تھے اور الٹے ہاتھ سے وار کا جواب دیا. تو علی کو سمجھنا بہت مشکل ہے. محبت کرنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیا جائے کہ علی سے عشق کیوں. اس لیے کہ ایسے صفات کا بندہ نہیں دیکھا، ایسا رحیم، ایسا کریم، جو اتنا بڑا شجاع بھی ہو اور عادل بھی ہو اور پھر رحیم اور کریم بھی ہو. اس کی شفقتیں، اس کی محبتیں. تو کچھ سوچ کر رسول اللہ نے کہا علی سے محبت کرو، اور محبت کو عبادت بنا دیا. دیکھیے بس اتنا کافی تھا، علی سے محبت کرو. نہیں کہیں لڑائی نہ ہو جائے آگے جا کے، محبت اور ہے عبادت اور ہے، محبت اور ہے عبادت اور ہے. تو حدیثیں دے دی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور حدیث سب سے ہے، سب سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا نام آپ لیں اس سے بھی یہ حدیث آئی ہے. عورت مردوں میں جس کا نام دل چاہے لے دیجئے، اس سے یہ حدیث بیان ہوئی ہے. اس لیے کہ مستند ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے. اور جو نام ہے سب کو معلوم ہے کہ کن بیویوں اور کن حضرات کے نام سے یہ حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر اس کے بعد کہا جب تک علی ہیں تب تک یہ عبادت ہو رہی ہے. آنے والے انسان علی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے، وہ دیکھیں گے تو دل کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہا علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر عبادت، تاکہ یہ عبادت ہوتی رہے قیامت تک. اب کیا اعتراض ہے؟ محبت علی اور عبادت الگ الگ نہیں ہے. ذکر علی عبادت ہے. چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر اس کے بعد کہا جب تک علی ہیں تب تک یہ عبادت ہو رہی ہے. آنے والے انسان علی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے، وہ دیکھیں گے تو دل کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہا علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر عبادت، تاکہ یہ عبادت ہوتی رہے قیامت تک. اب کیا اعتراض ہے؟ محبت علی اور عبادت الگ الگ نہیں ہے. ذکر علی عبادت ہے. اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. حدیثیں اتنی ہیں کہ سناؤں تو رات گزرے اور پھر بھی حدیثیں ختم نہ ہوں. اور یہ جملہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا، کہنا بھی بے ادبی ہے. اس لیے کہ شب معراج واپسی میں اونٹوں کی قطاریں دیکھیں، لاکھوں اونٹ چلے جا رہے تھے مشرق سے مغرب کی طرف. نبی نے کہا جبریل یہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ تو جب سے میں خلق ہوا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف سے اونٹ آتے ہیں اور دوسری طرف جا رہے ہیں. کہا ان پر لدا کیا ہے؟ کہا آپ کے بھائی علی کے فضائل کے صندوق لدے ہوئے. ہاں ہاں ہاں
سارے سمندر روشنائی بنے، دنیا کے سارے درخت قلم بنے، جن و انس مل کر بیٹھ کر لکھنا شروع کریں، پھر بھی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ ارے اس میں سے ذرا سے تو ہم تک آ گئے، تھوڑے سے آئے ہیں، وہی 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں، لوگ اسی سے گھبرا جاتے ہیں۔ اگر وہ سارے جو اونٹوں پہ لدے تھے، اگر وہ سارے اونٹوں کے صندوق شاہ چند چراغ آ جائیں اور سب لوگ بیٹھ کے روز پڑھا کریں تو کیا ہوگا؟ وہ تو تھوڑے سے آ گئے، تھوڑے سے، اور ان تھوڑے سے میں بھی 70,000 تو ایسے ہیں جو شب معراج اللہ نے رسول اللہ کو بتائے، اور یہ کہہ کے بتائے یہ محبت علی کے راز ہیں، یہ کسی کو بتانا نہ۔ دیکھیے بہت سے چھپا لیے گئے، بتائے ہی نہیں گئے۔ علی نے سلمان سے کہا تمہیں پتہ ہے شب معراج اللہ نے 70,000 راز رسول اللہ کو بتائیں، اب تک رسول اللہ نے کسی کو وہ بتائے نہیں۔ سلمان کم از کم ایک تو لے لو، ایک لو۔ سلمان فارسی گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے شب معراج 70,000 راز بتائے، کہاں ایک اس میں سے ہمیں دے دیجیے۔ رسول اللہ مسکرائے، کہا کیا علی کے پاس سے آ رہے ہو؟ سلمان نے کہا جی۔ سلمان نے کہا جی ہاں علی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا چلو 70,000 میں کا ایک راز سلمان تمہیں دیتا ہوں، جو راز اللہ نے شب معراج مجھے 70,000 بتائے اس میں کا ایک سن لو۔ مجھ سے اللہ نے کہا کہ اگر کسی انسان مسلمان، مومن، متقی، نمازی، پرہیزگار، یہودی، عیسائی، ہندو، کافر کی بات نہیں ہوگی، انسان، سورہ یاد ہے نا، والعصر ان الانسان، انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ انسان کا فائدہ چاہتا ہے، اور فائدے کا راز سامنے آ رہا ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کسی دین و ملت، کسی فرقے، کسی مذہب کا ہو، نبی نے کہا اللہ نے مجھ سے کہا دنیا کا کوئی انسان، کسی انسان کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی علی کی محبت ہوگی تو اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ رائی کے دانے، کتنے خوش ہیں سلمان۔ ایک راز، کبھی سوچو ایک راز سلمان کو ملا ہے شب معراج کا، اس میں کہ کتنے کس کو ملے، کہاں ڈھونڈتے پھریں میثم تمار کو، ابو ذر کو، جابر بن عبداللہ انصاری کو، کمیل کو، کہاں ڈھونڈیں گے؟ آنے والی تقریروں میں ڈھونڈ کے ان سے ملیں گے۔ کوئی راز تو محبت علی کا بتا دو۔ کمبر کے پاؤں تھام لیں گے، کمبر تم تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، کچھ تو عشق علی کے راز و آداب بتا دو، کچھ تو بتاؤ تاکہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں، تاکہ ہماری بھی معرفت بڑھے، ہمارا بھی عشق علی بڑھے۔ جابر بوڑھے ہو گئے اور اتنا زندہ رہے کہ 7 معصوموں کو دیکھا۔ بڑی عمر پائی ہے جابر بن عبداللہ انصاری نے، رسول اللہ کو دیکھا، علی کو دیکھا، جناب فاطمہ کا زمانہ دیکھا، امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، زین العابدین کو دیکھا، محمد باقر، 7 معصوم دیکھے ہیں جابر نے۔ اتنے معصوم کسی نے نہیں دیکھے، یا فضہ نے دیکھے یا جابر نے دیکھے۔ معرفت کی باتیں ہیں بھائی، 7 معصوموں سے باتیں سننا معرفت کی بہت بڑی بات ہے۔ داڑھی سفید،
گردن ہلتی ہوئی ضعیف ہو گئے، لیکن عصا لے کے روز آنا، 5 وقت مسجد نبوی میں آنا، ہر نماز کے بعد موجود ہیں، نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے سے پہلے لوگ وضو کر رہے ہیں اور یہ ٹہل رہے ہیں۔ صرف ایک ڈیوٹی تھی جابر کی، جہاں جہاں جو بیٹھے ہیں اور تمام جو بچے بیٹھے ہیں اور جو بڑے بیٹھے ہیں، اگر ان کے بچے ساتھ نہیں آئے ہیں تو میرے یہ جملے کم از کم یاد کر کے اپنے گھر پہ جا کر بچوں کو جگا جگا کے سنا دینا، اور صبح اٹھیں تو اس دن سنا دینا۔ کتنا ہی بڑا بچہ ہو، اگر تمہارے لفظ سمجھتا ہے تو میرے یہ لفظ جا کے بچوں کو سنانا، جہاں تک آواز آ رہی ہے بچوں کو یاد کرا دینا یہ بات کہ نماز سے پہلے جابر آتے دیکھتے نمازی باتیں کر رہے ہیں، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے ڈنڈے کو زمین پر زور سے مارتے اور کہتے کیا باتیں کر رہے ہو؟ پتہ ہے نبی نے کہا ہے جاؤ اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پہ کرو۔ ارے ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پہ کرو۔ اگر پورا معاشرہ اسی وقت سے پریکٹس شروع کر دیتا اور ہر مسلمان اپنے بچے کی تربیت محبت علی پہ کر رہا ہوتا تو آج زمانے میں دہشت گردی کا چرچا نہ ہوتا۔ محبتی محبت کا سفر ہوتا، روزانہ اور روز یاد دلانا، روزانہ اور روز آ کے یاد دلانا۔ خیبر میں علی جب چلے خیبر کو فتح کر کے، تو آپ کو معلوم ہے کہ سفر علی کا جو ہے وہ بڑا طویل، خیبر سے چلے درہ خیبر کے راستے جسے آپ درہ خیبر کہتے ہیں، اس طرف سے گزرتے ہوئے مکران سے ہوتے ہوئے پورا سندھ، لاہوت لامکان، ٹھٹھے سے ہوتے ہوئے اور یوں واپسی ہوئی ہے پھر عرب کی طرف۔ یعنی خیبر کے بعد بہت بڑا علی نے سفر کیا اور یہ تبلیغی سفر تھا۔ اب کوئی کہے کہاں لکھا ہے کس کتابوں میں؟ کچھ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اپنا نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ جہاں جہاں چلتے جاؤ اور جہاں جہاں علی کے قدم شریف ملتے جائیں وہاں علی آئے تھے۔ ایک جگہ نہیں، ایک جگہ نہیں، قدم شریف قدم شریف قدم شریف، جہاں گئے نقش قدم چھوڑ گئے، جہاں گئے نقش قدم چھوڑ گئے۔ یعنی آپ اگر جائیں گی تو شارجہ تک میں ایک جگہ ایسی پائی جاتی ہے پہاڑی پہ جہاں علی کے نقش قدم ہے۔ یعنی جہاں جہاں بحرین میں، سندھ میں، مختلف جگہوں پر علی کے نشان قدم، اور یہ عام آدمی کے پتھر پہ نشان پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں، نبی اور امام کو اللہ نے جتنے بھی معجزے دیے اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اگر مٹی پہ قدم رکھے گا تو نشان نہیں بنے گا۔ شب معراج نبی کے نشان قدم کوئی ڈھونڈ نہیں پایا، پڑھتے ہی نہیں تھے، لیکن اگر نبی اور امام پتھر پہ قدم رکھ دے تو نشان پڑ جاتا ہے۔ لیکن ہر وہ بات نبی اور امام کے لیے ہوتی ہے جو عام انسانوں میں ہے اس میں نہ ہو۔ ہمارا نشان قدم پتھر پہ نہیں بن سکتا، مٹی پہ بنتا ہے، ریت پہ بنتا ہے۔ امام کا اور نبی کا قدم ریت پہ نشان نہیں پڑے گا، لیکن پتھر پہ اگر قدم رکھ دیں فوراً نشان پڑ جائے گا۔ ثبوت کیا ثبوت؟ اے مقام ابراہیمی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پتھر پہ نشان ہیں، انہی کے پوتے محمد بھی ہیں اور علی بھی ہیں، یہ بھی نبی اور ولی ہیں۔ تو امام رضا تک آپ چلے جائیے، نیشاپور میں دیوار میں امام کے نقش قدم ہے، چونکہ پتھر پہ بیٹھ کے وضو کیا تھا امام نے۔ جب نیشاپور آئے تو اس پتھر پہ جب بیٹھے تو نشان قدم بن گئے، اور وہیں قریب میں چشمہ ہے کہ جو آپ نے قدم سے ٹھوکر مار کے چشمہ نکالا، وضو کے لیے وہاں پانی نہیں تھا، وہ چشمہ اب تک موجود ہے نیشاپور میں، وہیں قدم شریف پر جہاں سے لوگ پانی لاتے ہیں۔
تو یہ وہ عجائبات ہیں جو علی کے عجائبات مہدی تک. اب جو عجائبات علی کے دنیا نہیں دیکھ پائی اور کتاب میں نہیں لکھ پائی، ان کا بقیہ اس لیے چھوڑا کہ اب مہدی میں دیکھنا. اب جو رہ گئے ہیں مہدی میں دیکھ لینا، جو دنیا نہیں دیکھ پائی. تو ظاہر ہے کہ یہ عشق علی کا سفر، یہ نشان قدم علی بناتے ہوئے اور پورے جزیرے سے گزرتے ہوئے واپس ہوئے. تو یہ سفر قمبر کے ساتھ ہے اور فدق کی زمین سے بھی گزرے. فدق وہ زمین ہے کہ جہاں یہودیوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں اور ہمیں نہ لوٹیں، ہم خود ہی آپ کو آ کے یہ زمین دیتے ہیں. کاغذ لکھ کے دے دیا. جب کاغذ دیا تو کہا پرانا کاغذ ہمارے پاس ایک رکھا ہوا ہے، اسی کو ہم آپ کو دیتے ہیں، اس پہ ہم دستخط کیے دیتے ہیں. زمین ہے ہمارے پاس صدیوں سے ایک کاغذ آ رہا ہے، اس کاغذ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت نوح کے پوتے کا نام فدق تھا اور فدق نے اس کو آباد کیا تھا. فدق کو انہی کے نام پر ہے یہ. اور اس میں یہ لکھا ہے چونکہ ہم لوگ اس زمین کی حفاظت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کاغذ میں فدق یہ لکھ گئے تھے، حضرت نوح کے پوتے فدق یہ لکھ گئے تھے کہ یہ زمین صرف نبی یا نبی کی اولاد کا حق ہے، اس لیے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اب چونکہ آپ نبی ہیں اس لیے ہم آپ کو یہ ہدیہ نذر کرتے ہیں. کاغذ ہاتھ میں آیا، جیسی کاغذ فدق کا ہاتھ میں آیا قرآن کی آیت آ گئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَحْقَهُ، دے دو قربا کا حق فوراً دے دو. یہ واحد آیت ہے جو قرآن میں 2 بار آئی ہے. سورہ روم میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے. پہلے وہاں آئی فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دے دو دے دو قربا کا حق دے دو. اور جیسے ہی مدینے واپس آئے پھر یہی آیت آ گئی. وہاں بتایا گیا کہ فدق قربا کا حق ہے، جب مدینے آ گئے تو کہا آپ بلا کے قربا کو دے دو، اس لیے تاکیدی آیت ہو گئی. اور بلا کے سیدہ کو دے دیا، کہا یہ تمہارا حق ہے، یہ فدق تمہارا ہے. اب فدق کے لیے سورہ انفال 8واں سورہ ہے، اس میں یہ ہے کہ بھائی فدق جو ہے اس میں امت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال فے ہے. مال فے جو ہوتا ہے اس کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. مال غنیمت وہ ہے جو پورے فوج نے، لشکر نے گھوڑے دوڑا کر حملہ کر کے اگر کوئی زمین لیے تو اس میں امت کا حصہ ہے. اور اگر کسی زمین پر گھوڑے نہیں دوڑے اور وہ مل گئی ہے ہدیے میں، تحفے میں، تو اس پر امت کا حق نہیں ہے، وہ اولاد کی ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے، تاریخ میں نہیں. اور 8واں سورہ ہے، یعنی مال فے پیغمبر کا حق ہوتا ہے یا اولاد کا حق ہوتا ہے. فدق کی زمین پر گھوڑے دوڑے نہیں تھے. اللہ نے احتیاط کی تھی کہ جب علی خیبر میں جانے لگے تو پہاڑی راستے سے گئے، میدانی راستے سے نہیں گئے، ورنہ گھوڑے دوڑ جاتے اس زمین پر تو وہ مال فے نہ رہتا. احتیاط تو دیکھیے، جب پہاڑی پہ جاتے ہیں تو گھوڑا پہاڑی پہ نہیں چڑھ سکتا، اس لیے اس دن ذوالجناح پہ نہیں بیٹھے تھے، مرتجس پہ نہیں بیٹھے تھے، عقاب پہ نہیں بیٹھے تھے، میمون پہ نہیں بیٹھے تھے. اس دن دلدل پہ بیٹھے جو پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے، جو پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے. اور دلدل اس دن نام ہوا اس کا، پہلے اس کا نام دلدل نہیں تھا، خچر تھا نا، تو اس کا نام یافور تھا. دلدل بعد میں نام ہو، اس لیے کہ دلدل کے معنی ظاہر ہوئے. جب وہ پہاڑی پہ چلا تو آگے کے دونوں پیر اس نے سیدھے کیے اور پیچھے کے پیر سیدھے کیے تو پیٹ کو اس نے زمین سے لگا دیا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ دوڑتے میں پیٹ اس کا زمین سے مس ہو رہا ہے. تو لوگوں نے کہا سرکار یہ تو دیکھیے کیسے جا رہا ہے. تو آپ نے کہا دل دل، یعنی زمین سے گھوڑا جب پیٹ کو ملا دے اسے کہتے ہیں دل دل. پورا منظر نبی کی نگاہ میں علی کی آمد کا دلدل نام پڑ گیا. تو گھوڑا یا لشکر کا کوئی گھوڑا
فدق کی زمین پہ نہیں دوڑا، ہدیہ پیش کر دیا گیا۔ جب پیش کیا گیا تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام سرداروں نے اور گھر کی تمام عورتوں نے اتنے تحفے جمع کر کے رکھے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ فاتح خیبر جو ہے صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہ نذرانے لائیں۔ اس میں زر و جواہر، کپڑے کے تھان اور سونا اور چاندی، اور خیبر والوں کے پاس دولت تو بہت تھی۔ وہ جو نذرانے میں لائے، کہتے اتنا مال لائے نذرانے میں کہ ایک بار بچے، جوان، عورتیں فاتح خیبر کو دیکھ لیں، علی کو دیکھ لیں، علی کو دیکھ لیں۔ اور یہ امت پہ تو واجب کیا ہے، چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تو مشرک ہیں، یہ تڑپے جا رہے ہیں علی کو دیکھنے کے لیے، ہم دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں۔ اب اتنا مال و اسباب، علی نے قمبر سے کہا کیا ہوا؟ کہ بھائی جب تم نے مال دیا ہے تو پھر صندوق بھی دو، ان کو پیک کرو۔ یہ تو میرے جملے ہیں سمجھانے کے لیے، انہیں صندوق میں رکھو، صندوق میں رکھو۔ اونٹ بھی دو، 70 اونٹوں کا انتظام ہوا، مال اتنا تھا۔ اس پہ صندوق رکھے گئے، رکھ کے سارے ناکے ایک دوسرے سے باندھ دیے گئے، اور آگے والے ناکے کی مہار قمبر کے پاس۔ اب چلے وہ، اب یہ سوچتے ہوئے قمبر اکڑتے ہوئے چلے، کتنی لڑائیاں میرے مولا نے لڑیں، پہلی ہجری سے 7 ہجری تک کسی لڑائی میں مال غنیمت نہیں لیا۔ یہ خیبر کتنی مبارک لڑائی تھی کہ مولا کو اتنا مال مل گیا کہ 70 اونٹوں پہ لا۔ اب یہ سارا مال میرے مولا کا ہے۔ کتنے قمبر خوش ہیں، سارا مال میرے مولا کا ہے۔ اکڑ اکڑ کے چل رہے قمبر، مولا گھوڑے پہ سوار، ساتھ میں چل رہے۔ اب جناب یہ سارا زمانہ گھوم پھر کے مدینہ آ گیا، قمبر خوش ہیں اور اکڑ گئے، مدینے والے دیکھیں گے قمبر اتنی دولت لے کے آ رہا ہے، مولا کی دولت، 70 اونٹوں پہ بار ہے، صندوقوں میں سامان بھرا ہوا ہے۔ لوگ پوچھیں گے قمبر کیا ہے، ہم سب کو بتائیں گے، ہم نے دیکھا ہے اس میں کیا کیا ہے، ہم تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن ابھی مدینے میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، وہاں ایک بیٹھا تھا اندھا فقیر۔ اس نے جب آواز سنی قافلے کی، اونٹوں کی، تو پکار کے کہا بھوکا ہوں بھائی، کون ہے، ایک روٹی تو کھلا دو، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ آواز علی کے کان میں گئی، قمبر، فقیر روٹی مانگ رہا ہے۔ قمبر نے کہا مولا روٹی تو دسترخوان میں، کہ تو دسترخوان دے دو۔ کہ مولا دسترخوان تو صندوق میں، کہ صندوق دے دو۔ کہ مولا صندوق تو اونٹ پر ہے، کہ اونٹ دے دو۔ کہ مولا اونٹ تو بندھا ہوا ہے قطار میں 70 اونٹ، کہ پوری قطار دے دو۔ پوری قطار دے دو۔ قمبر نے حکم علی پر اونٹ کی مہار جو رسی ہاتھ میں تھی، فقیر کو ہلایا کہ ہاتھ تو لا، یہ لے۔ اب فقیر نے رسی پکڑ لی، انہوں نے کہا دیکھو تو بھائی یہ کون ہے؟ کسی نے کہا قمبر ہے، مولا علی کا غلام۔ کہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں نے روٹی مانگی، مجھے سانپ پکڑا دیا۔ دولت سانپ ہے۔ ارے جسے روٹی چاہیے وہ دولت کیا کرے گا؟ اتنی عقل تو مرغے میں بھی ہوتی ہے۔ مرغا بہت عقل مند ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، غیرت دار بھی ہوتا ہے اور عقل مند بھی ہوتا ہے، گھر کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اور گیا کوڑے خانے پہ، بھوک لگی تھی، اور ہٹا چننے لگا، ایک موتی نکل آیا۔ موتی چونچ میں لے کے پروردگار، روٹی کا ٹکڑا مل جاتا، یہ موتی سے پیٹ کہاں بھرے گا؟ دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی کے بعد روٹی چاہیے۔ اسی لیے ہر حکومت کہتی بھائی روٹی دیں گے، اس کے ساتھ پھر یہ بھی لگا کپڑا بھی دیں گے، مکان بھی۔
بھئی یہی تین چیزیں مل جائیں تو امن میں ہے رعایا. سمجھ گئے نا آپ؟ مین چیز ہے روٹی. دولت والت نہیں. دولت تو آج کل دولت ہاتھ میں آتی ہی نہیں. گاڑی لینی ہے بینک سے لائیے, فلانا کام بینک سے قرض لیجیے. اچھا وہ قرضہ ہاتھ میں نہیں آتا, سب کارڈ میں ہے, سب کاغذ میں ہے. تو اب وہ زمانہ تو ہے نہیں, گھر میں خزانے بھرے ہیں, زمین میں گاڑ لو, ادھر چھپا لو, ادھر کر لو. اب وہ زمانہ نہیں, اب تو گھر میں رکھ ہی نہیں سکتے. تو دولت آپ کے سامنے ہے, اس کا پورا دولت کا سفر. فقیر نے کہا دیکھو علی کے غلام نے ہاتھ میں کیا دے دیا, رسی کا ٹکڑا دے دیا, یہ کیا ہے؟ آپ قمبر اس کی باتیں کہاں سنتے. رسی اس کے ہاتھ میں پکڑا کے حکم علی پہ خوب تیز بھاگے, اور بھاگ کے بہت دور جا کے کھڑے ہو گئے. مولا علی مسکرائے, کہنے لگے قمبر یہ اس کو فقیر کو مہار دے کے اونٹ کی تم اتنی دور کیوں بھاگ گئے؟ کہ دریائے کرم جوش پر ہے مولا. اگر میں مہار پکڑے ہوتا تو آپ نے کہا صندوق کے ساتھ اونٹ دے دو, قطار میں پوری قطار دے دو. اگر رسی میرے ہاتھ میں ہوتی, اگر آپ یہ کہہ دیتے قطار کے ساتھ قمبر کو بھی لے جا, تو مولا میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ایک بادشاہ گزرے واجد علی شاہ, تو وہ اس واقعے کو انہوں نے چھوٹی سی بحر میں نظم کیا. اس سائل کور نے کیا جو سوال, نان دے شہر کو جس کا خصال. بولے قمبر سے آپ نان نکال, بھوکا اب نہ دیر کر قمبر, جلد سائل کو سیر کر قمبر. بولا وہ نان ہے شتر پہ بات, کا دے اس شتر کی اس کو مہار. بولا وہ شتر ہے میانے قطار کا, دے دے قطار کی قطار. حکم سنتے ہی میر کوثر کا ریسما کو چھوڑ کے بھاگا. پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا؟ کہ دریائے کرم ہے جوش پہ, کہیں مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا. چھوٹی سی بحر میں نظم کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ علی مدینے میں داخل ہو گئے. اب لوگوں کو تشویش ہوئی, یہ 70 اونٹوں کی دولت کہاں گئی, اور یہ کون تھا جو مدینے کی سرحد پہ بیٹھ گیا. اب یہ تو بھائی رموز ہیں شب معراج کے کہ سورہ دہر کی روٹیاں کون لے گیا, اور وہ جو رکوع میں انگوٹھی دی تھی وہ کون لے گیا. تو جو رکوع کی انگوٹھی لے گیا اور سیدہ کے ہاتھ کی پکی روٹیاں لے گیا, وہی یہ 70 اونٹ بھی لے گیا. راز کو راضی ہی رہنے دو. اور علی اب جو داخل ہوئے مدینے میں, تو تمام اعلان تھا فاتح خیبر آ رہا ہے, فاتح خیبر آ رہا ہے. انصار, اب مہاجر کا ذکر نہیں ہے, انصار جن میں سے جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہیں, انصار مدینہ جنہوں نے مکے والوں کو گھر دیے تھے, زمینیں دی تھیں اور مدد کی تھی, اور مسجد نبوی کی زمین بھی دی تھی مسجد بنانے کے لیے, اور مسلمانوں کے مددگار رہے تھے, اور نبی کو مکے سے لے کر آئے تھے کافروں سے بچا کر. مکے والوں سے وہ کہلاتے تھے انصار. تمام انصار نے اپنے اپنے گھروں میں جا کر اعلان کیا اپنی اپنی بیویوں سے, پتا ہے تمہیں فاتح خیبر آ رہا ہے, پتا ہے تمہیں علی آ رہے ہیں. ساری عورتیں جمع ہو گئیں, علی آ رہے ہیں, علی آ رہے ہیں. کہاں؟ کہ اپنے اپنے بچوں کو دولہا بناؤ, ہمارے بیٹوں کو دولہا بناؤ, ان کے سر پہ امامہ باندھو, انہیں سجا دو, دولہا بناؤ, نئے کرتے پہناؤ. بچے تیار ہو گئے. تمام باپوں نے اپنے اپنے بچوں کو کاندھوں پر بٹھایا, اپنے کاندھوں پر بٹھایا, اور اس کے بعد کہا کہ ہم کاندھے پہ بٹھائیں گے. جب علی مدینے میں داخل ہوں, تم سب بچے پکار کر بتانا کہ تم علی کو پہچان گئے یا نہیں پہچان گئے. مجمع بہت ہوگا, تم اشارہ کر کے بتانا کہ علی کہاں ہے اور علی کون ہے. بچوں نے چیخنا شروع کیا اپنے باپ کا نام لے لے کر, بابا وہ علی, وہ علی, وہ علی.
جواب سنو گے؟ ہر باپ نے اپنے بچے کو جواب دیا کہ اگر تو آج علی کو پہچان نہ پاتا تو میں کندھے سے تجھے اٹھا کر اپنے پیروں کے نیچے ڈال کے تیری ٹانگوں کو چیر دیتا اور یہ سمجھتا کہ تیری ماں نے خطا کی ہے۔ ماں نے محبت علی کا سفر ہے۔ سوچئے آج 1400 سال کے بعد ہم سب کے دل میں کتنی محبت علی ہے۔ اپنی اپنی ولائے علی اور عشق علی کا جائزہ لیجئے اور اندازہ کیجئے کہ کتنی محبت ہے۔ فضائل علی سن کر دل سے آواز نکلتی ہے، روح خوش ہو جاتی ہے، چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث تھی اور سلمان نے بیان کیا کہ ہم بعد رسول اگر کسی مجمع میں جاتے اور یہ پہچاننا چاہتے تھے اس میں کتنے علی کے دوست ہیں اور کتنے دشمن ہیں، تو ہم وہاں جاتے ہی فضائل علی شروع کر دیتے تھے۔ چہروں سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کون دوست ہے کون۔ فضائل علی ترازو ہے، شروع ہوں تو چہرے گلاب کی طرح کھل جائیں تو کھلے ہوئے چہرے بتاتے ہیں کتنی ولا ہے، کتنی معرفت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے۔ آج 1400 سال کے بعد سن کر خوش ہو رہے ہیں تو پھر علی کی اولاد کو علی سے کتنی محبت ہوگی ذرا سوچیں۔ پھر حسین کو کتنی محبت ہو، کوئی تھا ہی نہیں۔ حسین کی محبت علی کہ خود فرماتے تھے اللہ مجھے 100 بیٹے دے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رہے، ہر بیٹے کا نام علی رہے۔ اللہ اللہ، بڑا فخر تھا علی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام علی رکھنا۔ حضرت حر نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا، بڑے بیٹے کا نام علی بن حر۔ جوان تھا اور حر کا بھی ایسا کوئی زیادہ سن نہیں تھا، زیادہ عمر نہیں تھی حر کی، برابر کا ہی بیٹا تھا تقریباً۔ تو حر کے تصور میں یہ علی کہاں سے آ گئے اور یہ کیسے معرفت اس کے دل میں آئی، جبکہ ملازم تھا، سرکاری ملازم تھا۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جس کے پاس جتنی زمین ہے حاکم اسے خط لکھتا تھا، تمہارا قبیلہ ہے اپنے اتنے آدمی لے کر آؤ، اپنی ذمہ داری سے اپنے اتنے آدمی ہمارے لشکر میں لاؤ۔ وہ بھی اپنے علاقے کے ذمہ دار تھے۔ آج جہاں ان کا روضہ ہے وہیں ان کی جاگیر تھی، وہیں ان کی ذمہ داری تھی، اور وہ حکم حاکم سے حسین کے تعاقب میں تھے۔ ہاں معرفت ہوتی تو کہاں سے، اس لیے کہ حر کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین باقاعدہ حج کے لیے جاتے تھے۔ حج کرتے ہوئے صحرا سے راستہ بدل کے چلتے تھے، اس لیے کہ اگر اس عام راستے سے دونوں شہزادے حج کو جاتے تھے تو جو لوگ سواریوں پہ بیٹھے ہوتے تھے وہ اتر جاتے تھے ادب میں کہ شہزادے پیدل چل رہے ہیں، تو شہزادے کہتے تھے ہماری وجہ سے تم لوگ کیوں سواری سے اترتے ہو، اور دیکھو بزرگوں کو بھی اترنا پڑتا ہے تو آپ فوراً راستہ بدل دیتے تھے کہ جو سواریوں پہ بیٹھے ہیں وہ سواریوں پہ جائیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مدینے سے مکے جانے کے لیے صحرا کا راستہ اختیار کرتے تھے،
لیکن ادھر جانے میں بس یہ ہوتا تھا کہ راستے میں پانی کے ملنے کا امکان کم ہوتا تھا، کھانے کا امکان کم ہوتا تھا۔ ایک بار دونوں شہزادے سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے صحرا سے ایک ایسے علاقے سے گزرے کہ جہاں ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی، ایک کچا مکان۔ وہاں پر ٹھہرے کہ پانی ملے گا۔ وہاں اس مکان میں ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی عورت رہتے تھے۔ انہوں نے لا کے پانی پلایا۔ دونوں نے پوچھا آپ مدینے کے رہنے والے ہیں؟ جب اسے پتا چلا کہ نبی کے نواسے ہیں دونوں، تو بوڑھا بھی اور وہ ضعیف عورت بھی قدموں پہ گر گئے، اور چلتے وقت دونوں نے یہ کہا ہم لاولد ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں، لیکن اب ہم بوڑھے ہو گئے، امید بھی نہیں کہ اب اولاد ہو، تو ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ امام حسین نے کہا کہ اسی سال اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اگر ابراہیم اور سارا کو بڑھاپے میں اللہ اولاد دے سکتا ہے تو اللہ سے کچھ بعید نہیں، اس کی قدرت میں ہے۔ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، لیکن دیکھو بیٹا جب ہو تو اس کا نام حر رکھنا، آزاد، حر کے معنی آزاد۔ اب حر کو یہ کیا پتا کہ میں دنیا میں حسین کا عطیہ ہوں، وہ تو حاکم کا ملازم تھا۔ دیر بس اتنی تھی کہ کوئی اس کے دل کی محبت کی کرن کو آفتاب بنا دے۔ جیسے ہی حسین کے گھوڑے کے سامنے اپنے گھوڑے کو ترچھا کر کے آیا، حسین نے بس اتنا کیا چاہتا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ عرب کا جملہ تھا۔ دیکھ نہیں رہا بانس اور علی اکبر کی تلواریں ابلی پڑ رہی ہیں؟ اگر تلوار چل گئی تو تیرا کہاں پتا چلے گا؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک بار سر کو جھکا دیا کہ کیا کہنا آپ کی مادر گرامی کا، سید نساء العالمین ہے وہ، اگر میں ایک لفظ بولوں تو زبان میری چل جائے، وہ جس کی تعظیم کو نبی ہوتے تھے۔ بس محبت کا کلمہ پڑھا، دل میں وہیں سے محبت آ گئی۔ یہ 8 روز تو کربلا کے یوں گزرے کہ کرب میں شب عاشور جاگتا رہا، اور بیٹا علی دیکھتا رہا، بابا کیوں پریشان ہے، کا کیا بتاؤں، میرے ساتھ آ۔ بیٹے کا ہاتھ تھاما، خیمے کے پیچھے گیا کہ غور سے سن، حسین کے خیمے سے یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ غور سے سنا، اللہ کش اللہ کش کا، یہ بچے پیاسے ہاتھوں میں کوزہ لیے پکار رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ ارے یہ بچے پیاسے ہیں، میں حسین کو گھیر کے لایا ہوں۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ تقریر ختم ہو گئی، عاشور کو حر آ گیا حسین کے پاس، ہاتھوں کو باندھے ہوئے، چہرے کو چھپائے ہوئے، اور آتے ہی کہا میری خطا کا تیری خطا بخش دی میرے نانا رسول خدا نے، میری ماں فاطمہ زہرا نے، میرے بابا علی نے، میرے بھائی حسین، یعنی سب کو ضامن بنا لیا حسین نے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے بخش دی، سب نے تجھے بخش دیا۔ اب انعام مل گیا حور کو، کیا قربانی دیتا؟ قدموں پہ گر گیا کہ سب سے پہلے میرے جوان بیٹے علی کو جانے دیجئے تاکہ میدان میں یہ جا کر آپ کی نصرت کرے۔ کہ حور نہیں، جوان بیٹا ہے، اس کو نہیں بھیجو۔ کہ نہیں، ہم اس کی لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں، اسے ہم نے تلوار چلاتے خود دیکھا ہے اور تلوار چلانا سکھایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ داد شجاعت ہو، ہم اس کو لڑتے ہوئے دیکھیں۔ جب بہت اصرار کیا حر نے، بیٹے کو تیار کر کے حر نے بھیج دیا۔ بیٹا گیا، خوب شجاعت سے لڑا، لڑتا جاتا تھا اور مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتا جاتا تھا کہ باپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نیزے والوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے حملے ہوئے، زخمی ہو کر حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا۔ جیسے ہی گھوڑے سے گرا، اس نے اپنے باپ کو پکارا، حر کے بیٹے نے باپ کو پکارا۔ تقریر کا آخری جملہ
اور اب ذاکر آ رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جیسے ہی بیٹے نے پکارا، حر نے لجام فرس کو کھینچا، گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ جیسے ہی گھوڑا آگے بڑھا، کبھی حسین کا راستہ حر نے جس طرح روکا تھا آگے آ کے، آج حر کا راستہ حسین نے روکا اور اپنے گھوڑے کو آگے لائے اور حر کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہ میرا جوان بیٹا گر گیا، پکار رہا ہے، میں اس کی لاش پہ جا رہا ہوں۔ کہ حر، میرے نانا نے فرمایا ہے کہ جوان کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، تیرے بیٹے کا لاشا حسین لائے گا۔ ابھی صبح کا وقت تھا، کہتے ہیں حسین گئے، حر کے بیٹے کے سامنے رکے، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس کی لاش کو اٹھایا، گھوڑے پہ رکھا اور لے آئے۔ لیکن میں کہوں گا حر کے بیٹے کا لاشا تو لے آئے حسین، مگر عصر کا وقت تھا جب بیٹا علی اکبر پکار رہا تھا اور بوڑھا جوان کے